مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جو ایمان کی مٹھاس اور حلاوت کو پا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی شخص ایمان کی حلاوت کو نہیں پا سکتا، نہیں سمجھ سکتا کہ ایمان کی مٹھاس کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ فرمایا سب سے پہلا وہ شخص ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے جس کے نزدیک اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تمام جہان پر افضل ہو۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن اور ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ تو جس کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی تو اللہ کی محبت بھی اس کے دل میں ہوگی۔ جس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے وہ ایمان کی حلاوت پا سکتا ہے۔ دوسرا وہ شخص، فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شخص جو کسی سے محبت کرتا ہے تو وجہ اللہ ہے، کسی سے نفرت کرتا ہے تو وہ بھی وجہ اللہ ہے۔ اللہ کی وجہ سے اس کی محبت ہو، اللہ کی وجہ سے اس کا تعلق ہو، اللہ کی وجہ سے اس کی کسی سے نفرت ہو، کسی سے وہ اختلاف کرتا ہے تو اس لیے کہ یہ اللہ کا باغی ہے اس لیے میں اس کے خلاف ہوں، اللہ کے حکموں کے خلاف ہے اس لیے میں اس کے خلاف ہوں، اور کسی کے ساتھ اس کی محبت ہے تو وہ محبت صرف اس لیے کہ یہ اللہ والا ہے، یہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے تو میری اس سے محبت ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک غزوہ میں ایک کافر کو پچھاڑا، اس کے سینے پہ بیٹھ گئے، قریب تھا کہ اس کی گردن کاٹ دیتے۔ اسی دوران اس کافر نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف تھوکنے کی کوشش کی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سینے سے اٹھ گئے اور اسے چھوڑ دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا اتنا بڑا دشمن آپ نے پچھاڑا ہوا ہے، اس کی گردن کاٹنے لگے اور پھر چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ جب میں کاٹ رہا تھا گردن تو میں اللہ کے لیے کاٹ رہا تھا، لیکن جب اس نے میری طرف اس طرح کی بے ادبی کی تو میں اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا کہ کہیں میرے دل میں اپنا ذاتی غصہ نہ آ چکا ہو، کیونکہ میں تو اللہ کے لیے اسے مار رہا تھا، میرا اس سے کوئی اختلاف نہیں تھا، اللہ کے لیے میں اسے مار رہا تھا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کام میں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں اس کے اندر میرا ذاتی عمل داخل نہ ہو جائے، اس لیے میں نے اسے ترک کر دیا۔ تو ان لوگوں کی محبتیں اللہ کے لیے تھیں اور نفرتیں بھی اللہ کے لیے تھیں۔ وہی لوگ جو کافر ہوتے ہوئے ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، جیسے ہی مسلمان ہوئے تو آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہو گئی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے شیر و شکر ہیں اور کفار کے لیے سخت ترین ہے۔ تو یہ محبتیں بھی اللہ کے لیے اور نفرت بھی اللہ کے لیے۔ اور فرمایا کہ تیسرا وہ شخص وہ بھی ایمان کی حلاوت پا سکتا ہے جس کے نزدیک آگ میں کودنا تو اس کے لیے ممکن ہو لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کا وہ تصور بھی نہ کر سکے، تو فرمایا تیسرا یہ شخص ہے کہ یہ 3 قسم کے لوگ یہ ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت پا لیتے ہیں۔ پہلا وہ جس کے نزدیک اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سب پہ حاوی ہو، دوسرا وہ جس کی محبت بھی اللہ کے لیے ہو، جس کی نفرت بھی اللہ کے لیے ہو، تیسرا وہ شخص جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا سکے، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے۔
ان الشرک لظلم عظیم، میرے رب نے فرما دیا شرک جو ہے نا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس سے بڑا کوئی ظلم ہو ہی نہیں سکتا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور میرے رب نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، نہیں بخشے گا تو اللہ شرک کو نہیں بخشے گا۔ تو اس رب سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے، اور ہماری محبتیں اللہ کے لیے ہوں، ہماری نفرتیں اللہ کے لیے ہوں، اللہ ہمیں شرک سے بچائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی محبت ہمارے نزدیک تمام محبتوں پہ افضل ہوں۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی خالد صاحب سے مزید رہنمائی، وظائف اور اسلامی مسائل کے حل کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دین کی روشنی اپنے دلوں میں جگائیں۔